السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 27 کا درس ہے۔ اس حدیث پاک کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے والے درس کے آخر میں شامل کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے اس حدیث پاک کو سماعت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے، یعنی حوض کوثر پر ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ اس حدیث کی صحیح روایت یہی ہے۔ بعض روایتوں میں اس جگہ ما بین حجرتی و مصلیہ کا لفظ آیا، یعنی جو جگہ میرے حجرے اور میرے مصلی کے درمیان ہے، اور بعض روایتوں میں ما بین قبری و منبری وارد ہوا ہے۔ بہرحال تینوں روایتوں کا مدعا اور حاصل ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی نکلتا ہے، وہ مخصوص زمین کا حصہ، زمین کا ٹکڑا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور آپ کی مسجد نبوی کے منبر کے درمیان وہ مسجد نبوی ہی کا حصہ ہے، تو اس کی بات یہاں پر چل رہی ہے اور اسی کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی۔ یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ بخاری شریف میں چند جگہ پر مذکور ہے۔ صاحب مجمع البحار اور علامہ عینی اور علامہ کرمانی وغیرہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ یہاں دو احتمال ہے، دو پہلو ہیں۔ حدیث میں یا تو معنی حقیقی مراد ہیں یا مجازی۔ معنی حقیقی تو یہ ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا در حقیقت جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ بعینہ ہی ایک باغ بنا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور یہ میرا منبر بعینہ ہی حوض کوثر پر رکھ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ جنت سے لایا گیا، اس کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا، وہاں پہ مسجد نبوی بن گئی۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی، ساری دنیا، یہ پوری زمین فنا ہو جائے گی، لیکن وہ ٹکڑا فنا نہیں ہوگا، وہ ٹکڑا ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اتنے حصے کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کو حوض کوثر پر لے جا کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ تو معنی حقیقی ہوا۔ معنی مجازی یہ ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے میں عبادت کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے، اور اس منبر کے پاس عبادت کرنا حوض کوثر سے سیراب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا کہ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، یعنی جو لوگ مجمع میں ذکر کرتے ہیں، محفل سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کی وہ محفل، ان کا وہ حلقہ، ان کا وہ دائرہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، حضور نے یہ فرمایا۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے، یعنی ذکر الہی کے حلقوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور تلوار کے سائے میں جہاد کرنا یا شہید ہو جانا یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ یا معنی مجازی یہ ہے کہ زمین کا ٹکڑا جنت کے باغ کے مثل ہے، یعنی جنت کے باغ کی طرح ہے، کہ جس طرح جنت کے باغ میں ہر وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح زمین کے اس ٹکڑے میں بھی بہت زیادہ رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ہوا۔ لیکن علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے لمحات شرح مشکات میں تحریر فرمایا کہ علماء محققین کا یہی قول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام حقیقی معنی پر محمول ہے، یعنی اس کا حقیقی معنی ہی مراد ہے، اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا حقیقی معنوں میں جنت کا ایک باغ ہے، جنت کے باغ کا ایک حصہ ہے،
اور قیامت کے دن زمین کا یہ ٹکڑا بعینہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور روئے زمین کے دوسرے ٹکڑوں کی طرح یہ برباد نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور علامہ ابن حجر نے بھی یہ فرمایا ہے کہ وَهَذَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، یعنی اسی پر اکثر علماء کرام ہیں، اکثر علماء کرام کا یہی موقف اور یہی مسلک اور مذہب ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ چونکہ اگر اس کلام کے معنی مجازی مراد ہوں، یعنی اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا باغ کہنا اس معنی کر کے ہو کہ اس میں عبادت کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے، یا یہ خیر و برکت میں جنت کی طرح ہے، تو پھر اس بات میں زمین کے اس ٹکڑے کی کوئی خصوصیت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس میں تو پھر ہر مسجد جنت کا باغ ہے، ہر ذکر کی مجلس جنت کا باغ ہے، ہر میدان جہاد جنت کا باغ ہے، پھر مقام مدح میں یعنی تعریف کی جگہ میں خاص طور پر زمین کے اس ٹکڑے کے ذکر کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، مطلب یہ اس کی کوئی خاص فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ پھر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بعض علماء کرام نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ مدینہ منورہ تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ تمام شہروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور دیکھیں یہ اس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ وہ جو شاعر کا شعر ہم سنتے ہیں، شاعر نے کیا کہا کہ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں۔ اور اس کی وجہ کیا؟ آگے والے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ مدینے میں جنت موجود ہے، یہی تو جنت کا وہ ٹکڑا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ مدینے میں جنت موجود ہے، یعنی جنت کا یہ باغ موجود ہے۔ تو اسی اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ استدلال، یہ بات کہنا اسی وقت درست ہوگا جبکہ اس کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں کہ مدینے کا یہ ٹکڑا چونکہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے، اور مدینہ منورہ کے سوا دنیا بھر کے کسی شہر میں بھی ایسا کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اس لیے مدینہ منورہ تمام شہروں سے اس خصوصیت کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ورنہ معنی مجازی کے لحاظ سے آپ سن چکے کہ بہت سے دوسرے مقامات بھی ہیں، اور بہت سی دوسری جگہوں کو بھی جنت کا باغ کہا گیا ہے۔ تو اس طرح علامہ خطابی نے بھی فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مقصد لوگوں کو مدینہ منورہ کی سکونت پر ترغیب دلانا ہے، یعنی یہ فرمایا کہ میرا یہ جو مسجد نبی کا جو حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوں، وہاں پہنچیں اور اس حصے میں عبادت کریں اور مدینہ منورہ کی رہائش اختیار کریں، وہاں پر سکونت اختیار کریں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا، اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کے معنی حقیقی مراد لیے جائیں کہ بھائی واقعی وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جو کوئی اگر وہاں پہنچ گیا تو گویا کہ جنت میں پہنچ گیا، کوئی اگر اس حصے میں پہنچ گیا تو گویا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ بات جو ہے، یہ فضیلت جو ہے کہ مدینہ منورہ کی اسی وقت پورے طور پر صادق آئے گی جبکہ اس کے معنی حقیقی کو مراد دیا جائے، ورنہ معنی مجازی کے اعتبار سے تو دنیا کی اور جگہوں کو بھی جنت کا باغ کہا گیا، یہ مسجدیں بھی جنت کے باغ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معنی حقیقی ہی مراد لینا زیادہ بہتر ہے، اس بات کو یہاں پر بیان کیا۔ اب ہم آگے والی حدیث کی طرف آتے ہیں جو وسیلے کے بارے میں ہے۔ وسیلہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے اہل سنت و جماعت کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں دعا میں ان کا وسیلہ لیا جاتا ہے تو دعا جلدی قبول ہو جاتی، اور یہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ اس حدیث پاک کے اندر وسیلے کا ذکر ہے۔ سنتے ہیں ان انس بن مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فاستقينا وانا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقونا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے، یعنی جب بارش بند ہو جاتی تھی اور لوگ قحط کا شکار ہو جاتے تھے، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر دیکھیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کتنے بڑے کتنے عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں،
اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قحط سالی کا زمانہ آتا، بارش بند ہو جاتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتے تھے۔ تو کیا ہوتا، کیا کہتے تھے، یوں کہتے تھے کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما تھے تو ہم ان کو وسیلہ بناتے تھے، تو اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا تو ہم کو سیراب فرما دے۔ تو لوگ سیراب کر دیے جاتے تھے، یعنی ان کو بارش عطا فرما دی جاتی تھی اور بارش ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث کھلی ہوئی دلیل ہے کہ خدا سے دعا مانگتے وقت حضرات انبیاء کرام، اولیاء کرام اور دوسرے صلحائے امت یعنی نیک لوگوں کا وسیلہ پکڑنا اور ان کے وسیلے سے اپنی مرادوں کو بارگاہ الہی سے طلب کرنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع، یعنی سارے صحابہ کرام کی یہی رائے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، وسیلہ پیش کر کے دعا کرنا یہ جائز ہے، اور یہ حضرات صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ اور صحابہ کرام کا اتفاق کیسے ہے، اجماع کیسے ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز استسقاء میں جو دعا کی تھی بارش طلب کرنے کے لیے، حضرت عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت ہزاروں صحابہ کرام دعا میں شریک ہوئے تھے، اور سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود رہے ہوں گے اس دعا کو وہ سنتے بھی رہے ہوں گے، انہوں نے سنا بھی ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا شرک ہوتا یا گناہ ہوتا تو نہ تو حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم اس طرح دعا مانگتے، نہ صحابہ کرام اس دعا کو پسند کرتے۔ امیر المؤمنین نے اس انداز میں دعا کی بھی ہے اور تمام صحابہ کرام نے اس کو سنا بھی، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی بھی صحابی نے، ایک صحابی نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا کہ اے عمر ایسی دعا کیوں کر رہے ہو، کہ دعا نہیں کرنا چاہیے، وسیلہ نہیں لینا چاہیے، تم غلط کر رہے ہو، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ کہتے کہ اگر بال برابر بھی یہ دعا خلاف شریعت ہوتی تو ہزاروں صحابہ کرام ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ضرور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوک دیتے۔ مگر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح دعا مانگی اور تمام صحابہ کرام نے اس دعا کو پسند کر کے اس پر آمین بھی کہا، تو یہ اجماع ہو گیا، یہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ بلا شبہ یقیناً اس طرح دعا کرنا جائز بلکہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا کہ ابو صالح کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ منبر پر کھڑا کیا اور پہلے خود اس طرح دعا مانگی۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم انا توجہنا الیک بعم نبیک فاسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ یا اللہ، ہم سب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، لہٰذا تو ہم لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے اور ہم کو نا امید نہ فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، نک نیم ہے، عرفی نام، اے ابو الفضل آپ بھی دعا مانگے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس طرح دعا مانگی، اللہم لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يكشف الا بتوبۃ وقد توجہ بی القوم الیک بمکانی من نبیک وہذہ ایدینا الیک بالذنوب ونواصینا بالتوبۃ فاسقنا۔ یا اللہ، ہر بلا اور ہر مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہی اتاری جاتی ہے، اور بغیر توبہ کے کوئی بھی بلا اور مصیبت دفع نہیں کی جاتی، دور نہیں کی جاتی۔ ساری قوم میرے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے، کیونکہ مجھ کو تیرے نبی سے ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص نسبت ہے۔ یہ ہمارے گناہ گار ہاتھ اور ہماری توبہ کرنے والی پیشانیاں تیرے حضور میں حاضر ہیں، لہٰذا تو ہم لوگوں کو سیراب فرما دے، یعنی بارش عطا فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد
پہاڑوں کی طرح بدلیاں ہر چہار طرف سے آ گئی اور خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ زمین سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یہ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی تو اس کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا۔ حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور صحابہ کرام نے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا حضور سے اس رشتے کی وجہ سے، کیونکہ چچا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ باپ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ چچا کا مرتبہ ہے، باپ کے بعد اگر کسی کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو موجود نہیں تھے لیکن حضرت عباس موجود تھے، تو ان کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور بارش عطا فرمائی۔ تو ابھی اب سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے میں یہ تاثر ہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں کتنی تاثر ہے۔ جو حضرت مفتی اعظم ہند نے جو شعر میں کہا نا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، یعنی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ یہ بات ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے عقائد اور ہمارے معمولات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور یہ جو ہماری کتابوں میں ہمارے علماء نے جو لکھا ہے ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، جو ہماری عوام جاہل عوام کرتی ہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ کچھ واقعی ایسی باتیں ہیں جو غلط ہیں، واقعی کچھ ایسے ناجائز کام ہو رہے ہیں، ہم اس کے سپورٹ میں نہیں ہیں۔ علماء نے جو لکھا ہے ہماری کتابوں میں، جو اہل سنت کے معمولات ہیں اور اہل سنت کے عقائد ہیں، ہم اس کے فیور میں ہیں اور ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر وسیلے والی جو بات ہے کہ ہم اللہ والوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک کو ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اب تیسری بات اس سے کیا ثابت ہوئی، کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس دعا میں یہ تصریح فرما دی کہ پہلے ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی اور غیر نبی، زندوں اور وفات پا جانے والوں سب کو دعاؤں میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ ابھی بات آ جاتی ہے نا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو وسیلہ جائز تھا، وفات فرما جانے کے بعد وسیلہ جو ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے اور دوسرے بزرگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا آپ کی ظاہری وفات کے بعد بھی، اس کی ایک تفصیل ہے، کبھی کسی موقع پر بیان کریں گے۔ آگے والی جو حدیث ہے وہ تبرکات نبوت کے بارے میں، تبرکات نبوت کے بارے میں اس حدیث کو ہم لوگ سماعت کر لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ عن ابی بردۃ قال قدمت المدینہ فلقینی عبداللہ ابن سلام فقال لی انطلق الی المنزل فاسقیک فی قدح شرب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصلی فی مسجد صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقت معه فاسقانی سویقا واطعمنی تمرا وصلیت فی مسجدہ۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں مدینہ آیا تو مجھ سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات کی، پھر فرمایا، یعنی یہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ آئے تھے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ملاقات کی اور پھر فرمایا کہ تم گھر چلو، میں تم کو اس پیالے میں کچھ پلاؤں گا جس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، یعنی اس سے پانی نوش فرمایا اور پینے کی چیزیں اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، اور تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یعنی مسجد نبوی میں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا تو انہوں نے مجھ کو اس پیالے میں ستو پلایا، ستو بنا کر ستو پلایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے وہ پیالہ، اور میں نے پھر ان کی مسجد میں نماز بھی ادا کی۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ برکت حاصل کرنے کے لیے تھا، اس پیالے سے برکت حاصل کرنے کے لیے، جس پیالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے یا پینے کی چیزیں نوش فرمایا کرتے تھے، تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے ہونٹ مبارک لگ جانے کی وجہ سے وہ پیالہ برکت والا ہو گیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اس پیالے میں برکت ہے، اسی لیے تو حضرت ابو بردہ سے یہ بات انہوں نے کہی کہ آؤ تمہیں اس پیالے میں پلاؤں گا جس پیالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ تو یہ برکت والی بات، اسی لیے تو کہا
تو اگر اس میں کوئی برکت نہ ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن سلام ان کو اس سے کچھ پلاتے ہی نہیں، بلکہ کہتے کہ یہ تو عام پیالوں کی طرح ایک پیالہ، جو آج کل نجدی بولتے، آج کل وہابیوں کی یہ بولی ہے کہ یہ عام سا کنواں ہے بیر شفا کے بارے میں، بیر روحہ کے بارے میں، یہ عام کنواں ہے جس طرح دوسرے کنویں ہوتے ہیں، اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ ارے آپ کے لیے نہیں ہوگی، جو شفا ہے وہ تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ شفا کس کے لیے؟ کہ ایمان والوں کے، الحمدللہ ایمان والوں کو شفا ملتی بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں ایمان والوں کا طریقہ، بلکہ وہ ایمان والے جو سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے، یعنی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ کہ اس پیالے میں برکت ہے جس پیالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ تو یہ باتیں ہیں۔ حضرت ابو بردہ کون ہیں؟ یہ پہلی مرتبہ اس کتاب میں ان کا نام آیا، اور حضرت عبداللہ ابن سلام کا بھی اس کتاب میں پہلی مرتبہ نام آیا۔ تو ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کریں گے، اور پھر حدیث کے بارے میں بھی اس کی تشریح بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔